بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 12 جون ہے، سوموار کا دن، شام کا وقت اور سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، شام کے وقت کا سب سے پہلا اور مین سیگمنٹ ہمارا ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک بہت دلچسپ سنا سنایا جانے والا محاورہ۔ وہ کون سا محاورہ ہے؟ پنڈورا باکس۔ کہتے ہیں نا کہ پنڈورا باکس، فلاں بندے نے پنڈورا باکس کو، آپ ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ یہ لفظ دیکھیں گے، سنیں گے، خبروں میں سنیں گے کہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ بتاؤں گا میں آپ کو، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کروں گا اپنی ناقص عقل کے مطابق، اپنے تھوڑے سے علم کے مطابق، کہ یہ محاورہ کیا ہے، کب بنا، اس کا مطلب کیا تھا، یہ کب وجود میں، کیسے وجود میں آ گیا، اور اب کن معنوں میں اور کن حالات میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی چیزیں آپ کو بتانا میرا مطلوب و مقصود ہے۔ امید ہے اللہ پاک کے اپنے فضل و کرم سے مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے سمجھنے کی توفیق دیں گے۔ جی ناظرین، پنڈورا باکس، پہلا لفظ تو یہ نوٹ فرمائی کہ یہ لفظ باکس کا مطلب تو ہوتا ہے ڈبہ، سارے جانتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں، پنڈورا باکس۔ یہ رہا جی، جہاں پہ آپ کو صحیح نظر آئے وہاں پہ ویڈیو روک کر دے دی، ٹھیک ہے۔ پنڈورا باکس، پہلی چیز تو یہ نوٹ فرمائیں کہ یہ لفظ پنڈورا نہیں ہے، پنڈورا ہے۔ یہ اے کے ساتھ نہیں ہے، آئی کے ساتھ ہے۔ پنڈورا، PINDORA، پنڈورا۔ اور پورے الفاظ ہیں پنڈوراز باکس، یعنی پنڈورا کا ڈبہ۔ انگریزی کے الفاظ ہیں نا، پنڈوراز باکس، پنڈوراز باکس۔ یہ پوسٹ آفس جو ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے، انگریزی گرامر میں اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت ظاہر کرنا، کسی کی ملکیت، یعنی وہ شخصیت جس کی یہ ملکیت ہے ڈبہ، اسے کہتے ہیں پنڈورا، پنڈوراز باکس، پنڈورا کا ڈبہ۔ جہاں تک آپ سمجھ گئے، بات کو فالو کر لیے، اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں کمنٹس میں اگلے دن دوبارہ بتا دیا کروں گا۔ پہلا میں نے یہ بتایا کہ پنڈورا باکس ہم کہتے ہیں، یہ پنڈورا نہیں پنڈورا ہے، پنڈورا، اور پنڈورا نہیں پنڈوراز باکس، یعنی پنڈورا کا ڈبہ۔ اب پنڈورا کیا، کون تھا یا تھی؟ پنڈورا ناظرین ایک لڑکی کا نام تھا، ایک دیو مالائی کہانی کی ہیروئن، ایک لڑکی۔ یہ جو دیو مالائی کہانیاں ہوتی ہیں نا ناظرین، یہ ہر زبان میں، ہر کلچر میں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ صرف پاکستان میں بھی ہے۔ بہت بڑی مثال دیو مالائی کہانیوں کی، جس کا نام ہے الف لیلا۔ الف لیلا وہ دیو مالائی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، جو ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج بھی سنتے، سناتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کہانیوں پر، داستانوں پر، جن کا تعلق دیو مالائی قصوں سے ہے، روایتی دیو مالائی، جو عموماً عام طور پر یہ خیالی ہوا کرتے ہیں۔
इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एक जज्बाती वाबस्तगी हर कौम की अपनी कहानियों के साथ होती है, अपने कल्चर के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपनी कहानियों, अपनी दास्तानों के साथ हर कौम की एक वाबस्तगी, एक इमोशनल अटैचमेंट, एफिलिएशन होती है। जानते हैं आप, हमारी भी है अलफ लैला की कहानियों से। इसी तरह से यूनानी कल्चर की देवमालाई कहानियों का भी किस्सा है। यूनानी कल्चर नाजरीन दुनिया के कदीम तरीन कल्चर्स में से एक है। इसी तरह से इसकी जो देवमालाई कहानियाँ, किस्से और दास्तानें हैं, वो भी उतनी ही पुरानी तारीख के हामिल हैं जितनी इसकी कल्चर, इसकी तहजीब व तमद्दन पुराना है यूनान का। अच्छा, ये चीज़ तय हुई कि इसका ताल्लुक, इस मुहावरे का ताल्लुक यूनानी देवमालाई कहानियों, दास्तानों से है। ठीक है, पेंडोराज बॉक्स, और ये पेंडोरा का डब्बा। पेंडोरा थी एक देवमालाई दास्तान की हीरोइन, जिसकी कई कहानियों में, कई दास्तानों में इसका जिक्र आया यूनानी कल्चर में, और इसके नाम को इतनी ताज़ीम, इतनी अकीदत और इतना एहतराम दिया जाने लगा कि आज भी लोग, यूनानी कौम जो है, वो अपने इस किरदार से, देवमालाई करैक्टर से प्यार करती है, इसका एहतराम करती है, इसकी बेअदबी करना पसंद नहीं करते। पेंडोरा की, इसे एक मुकद्दस नाम समझते हैं। अच्छा, इसके बारे में किताबें हिस्ट्री क्या बताती है? मैंने आपको मुहावरे के बारे में बताना है, उतना ही आपको कल्चर के बारे में बताऊंगा जितना ज़रूरी है अपना मुहावरा समझाने के लिए। ठीक है? अच्छा, पेंडोरा नाजरीन जब एक देवमालाई कहानी से उठकर एक कौम की रूहानी शख्सियत बन गई यूनानियों की, इनका जज्बाती वाबस्तगी होगी, उससे बड़ा अदब एहतराम और प्यार करने लगे उस कैरेक्टर से, तो फिर जितने यूनानी देवता थे कदीम ज़माने के देवता यूनानी, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि अपनी अपनी ताकत, अपने अपने रूहानी इल्मों, रुतबे और मर्तबे के मुताबिक पेंडोरा को कुछ इनामात दिए, अपनी निशानियां दी, कुछ अलकाबात दिए, कुछ तोहफे तहाइफ दिए। और पेंडोरा कौन? एक देवमालाई लड़की, हीरोइन, दास्तानी किरदार यूनानी ज़बान में। सबसे पहला देवता आया और उसने इस एक तकरीब में इस लड़की को एक खूबसूरत जिस्म दिया। अब गौर फरमाते जाइएगा, सारे देवता अपने रूहानी इल्म के मुताबिक, अपनी हासिल करदा रूहानी कुव्वत के मुताबिक एक उसको जिस्म अता किया, पेंडोरा को। दूसरा देवता आया यूनानी, और उसने पेंडोरा को अकल और फहम अता किया, ये गिफ्ट किया, ये तोहफा दिया उसे। उसकी आंखें खूबसूरत की, उसकी अक्ल फहम को बेहतर बनाया, बेहतर से बेहतरीन तर्ज पर बना दिया, उसके बस में था, बनाया। अब ये यूनानियों का अकीदा और ईमान है, मुसलमानों का नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो अगला देवता आए, उन्होंने उसको सेहत, लंबी उम्र का तोहफा दिया, सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी उम्र, तवील उम्र पाने की गिफ्ट दी, एक तोहफा अता किया, एक दियत की। अच्छा, एक इससे अगला देवता आया,
اس نے آ کر اس کو مالدار ہونے کی نوید سنائی کہ اس کے پاس، اس دیوتے کی، اس مورتی کے پاس آ کر جو کوئی بندہ بھی، سوالی بھی، جو کچھ مانگے گا اپنے یقین اور اعتقاد کے ساتھ، وہ یہ دیوتا، یہ لڑکی، یہ اس کا وہ جو اسٹیچو اس کا بنا ہوا ہے پنڈورا کا، وہ اس کو مورتی جو ہے وہ اس کو عطا کرے گی۔ یہ گفٹ تھا ایک دیوتا کا۔ پھر ایک اور دیوتا آتے ہیں، انہوں نے اس کو پنڈورا کو ایک خاص قسم کا، بہت ہی خاص قسم کا تحفہ دیا کہ وہ اس کی یادداشت جو ہے وہ صدیوں تک قائم رہے گی۔ یعنی صدیوں پہلے جو واقعہ وقوع ہوا، یا جو دعا اس کے سامنے، یا جو منت اس کے سامنے مانگی گئی، وہ اس کے دماغ میں محفوظ رہے گی اور وہ یاد رکھے گی، بھولے گی نہیں کہ میرے فلاں ماننے والے نے، فلاں بھگت نے، فلاں مرید نے، فلاں ماننے والے نے یہ دعا میرے سامنے، یہ منت مانگی تھی، یہ یاد رکھے۔ اچھا جی، اپنی اپنی تو ہمت اور توفیق کے مطابق ایک ایک کر کے دیوتا آتے رہے اس مجلس میں، اس جلسے میں، اور پنڈورا کو ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ عطا کرتے رہے، روحانی تحائف۔ سب سے آخر میں وہ دیوتا آیا جس کا سب کو انتظار تھا، وہ دیوتاؤں کا دیوتا بھی تھا، یعنی سب سے بڑا دیوتا جسے یونانی مانتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اس پر یقین رکھتے تھے، وہ دیوتا آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس نے اس اسٹیچو کو، اس مجسمے کو، مورتی کو ایک ڈبہ، قفل زدہ ڈبہ، ایک ایسا ڈبہ جس کو تالا لگا ہوا تھا، اور تالا لگا کر کنجی کسی سمندر میں پھینک دی، اور یہ نصیحت اور وصیت کی کہ یہ جو باکس میں گفٹ کر رہا ہوں پنڈورا کو، یہ میری نصیحت اور وصیت ہے کہ قیامت تک اسے کھولنا نہ۔ یہی سب کے مفاد میں ہوگا، اس کا کھل جانا جو ہے وہ کئیوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اچھا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس باکس میں، اس دیوتا میں کیا رکھا ہوا تھا، بند کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے، ناظرین، جتنی بری چیزیں تھیں، جتنی برائیاں تھیں جو ایک انسان میں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں اس میں بند۔ مثال کے طور پر ایک اس نے بڑھاپا بند کر دیا اس میں، کہ اس مورتی پر قیامت تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دوسری چیز اس نے جو اس میں بند کی، وہ ہر طرح کی بیماریاں تھیں کہ یہ مورتی اور اس کے ماننے والے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جو اس نے اس میں بند کی دیوتا نے، وہ تھی مصیبتیں، پریشانیاں اور رنج و الم، غم۔ یعنی دنیا جہان کی جتنی پریشانیاں لوگوں کو میں دیوتاؤں نے دیکھی تھی، سنی تھی یا ہو سکتی تھی، ساری کی ساری اس میں بند کر دیں، ان کو قفل زدہ، ان کو تالا لگا دیا، اور سب سے نیچے ایک چیز رکھی۔ وہ کیا تھی ناظرین؟ وہ تھی امید۔ اور اس نے پورا یقین بھی تھا، وہ دیوتا تھا۔ یونانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یقین تھا کہ میں جتنا مرضی پکا کر لوں، جتنا مرضی ان کو نصیحت وصیت کر لوں، جتنی مرضی تاکید کر لوں، میری قوم میں سے، یونانی قوم میں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس باکس کو کھولے گا ضرور، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے نا، ایک تجسس ہوتا ہے کہ پتہ، سسپینس ہوتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔
حالانکہ وہ دیوتا منع کر کے گیا سختی سے کہ اس کو کھولنا نہ. یہ انسانیت کے مفاد میں یہی ہے کہ یہ کبھی نہ کھلے. اچھا وہ جناب گفٹ کر دیا گیا پنڈورا کو، جس کو کہا جاتا ہے پنڈوراز باکس. ان کے سپر دیوتا نے، سب سے بڑے دیوتا نے، یونانیوں کے دیوتا نے پنڈورا کو گفٹ کیا وہ ڈبہ، جسے آج بھی پنڈوراز باکس کہتے ہیں. ناظرین کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے خواہش کی کہ لازمی اس ڈبے میں بھی کوئی ایسا تحفہ ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے. اب لوگوں میں تجسس، سسپینس بڑھتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. لوگ ایک دوسرے کو منع بھی کرتے رہے کہ نہیں اس کو نہیں کھولنا، لیکن کچھ سر پھرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر صورت میں اسے کھولنا چاہتے تھے. وہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے تھے کہ اس ڈبے کو کسی نہ کسی طریقہ سے کھول کر ان لاک کر کے اس کا تالا توڑ کر دیکھا تو جائے کہ اس میں اس دیوتا نے، اتنے بڑے دیوتا نے آخر بند کیا، گفٹ کیا کیا ہے پنڈورا کو. تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو ہونا تھا. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک آدمی نے، ناعاقبت اندیش نے، اس ڈبے کا تالا منع کرنے کے باوجود توڑ دیا، کھول دیا اور اس ڈبے کو کھولا. تب سے لوگوں میں اس مورتی جس کا نام پنڈورا تھا، اس کے مریدین یا اس کے معتقدین یا اس کے پیروکاروں میں پریشانیاں، بیماریاں اور رنج و الم اور کم عمری نے قدم جما لیے. یہ عقیدہ ہے یونانیوں کا. مگر سارا کچھ دیکھنے کے باوجود سب سے نیچے ایک چیز پڑی تھی جس کا نام تھا امید، کہ اب نا ہنجارو بے وقوفو، تم نے کھول تو لیا ہے اس ڈبے کو، اب یہ ساری چیزیں آزاد ہو گئی ہیں. اب یہ پنڈورا کے کسی ماننے والے کو بھی، کسی مرید کو بھی سپیر نہیں کرنے والی. اب لوگ پریشان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، مصیبتوں میں بھی گھریں گے، اس لیے کہ تم نے اس ڈبے کو کھول دیا. لیکن ایک بات پھر بھی سن لو کہ اس ڈبے میں ان تمام چیزوں کے نیچے ایک چیز، آخری چیز جو پڑی ہوئی ہے، وہ امید ہے. اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اس کو پختگی سے پکڑے رکھنا، اپنا عقیدہ پکا رکھنا. آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی ایک خاص وقت کے بعد، کبھی نہ کبھی آپ صحت و تندرستی سے ہمکنار ہوں گے. آپ کی رنج و الم اور پریشانیاں، آپ کے مصائب، مصیبتیں، مشکلیں ٹل جائیں گی اس امید کی وجہ سے. جو آخری چیز ڈبے میں بند تھی وہ تھی امید. تو ناظرین، اس ڈبے کو نام دیا گیا پنڈوراز باکس. آج بھی ہم سنتے ہیں. آج اس کا تھوڑا تلفظ ضرور بگڑا ہوا ہے، مطلب اسے پنڈورا باکس کہتے ہیں پاکستان میں، اردو میں، اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی کسی ایسے معاملے کو کھول دینا جس میں سے بہت ساری وہ کہانیاں، وہ خبریں، وہ باتیں سننے اور دیکھنے کو ملیں جو ہمیں پہلے پتہ نہ ہو. کچھ ایسی بری چیزیں، کوئی ایسی بری خبریں، کچھ ایسی بری باتیں جو کسی شخصیت سے منسلک ہوں، اس سے جڑی ہوئی ہوں اور ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اس معاملے کو کھول دینے کو کہتے ہیں پنڈورا باکس. کھل گیا ہے بھائی، لو جی فلاں بندے نے پنڈورا باکس کھول دیا. کیا سمجھیں آپ اس سارے محاورے سے، کہانی سے؟
آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیشہ کی طرح کمنٹس میں لکھ دیا کریں. مجھے دیکھ کر حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں زیادہ محنت سے آپ کی خدمت میں کہانیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ کا محاورہ آپ کی سمجھ میں آیا اور یاد بھی رہے گا کہ نہیں؟ اب اس کا مطلب تو نہیں بھولے گا آپ کو، پنڈورا باکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہی میرا مقصود و مطلوب تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے یہ محاورہ سمجھاؤں کہ آپ کے ذہن کے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور آپ بچوں کو بھی بتانے کے قابل ہو جائیں کہ پنڈورا باکس جو محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بنا کیسے تھا. جب یہ کہانی بچوں کو سنائیں گے تو ان کی دماغ میں اس طرح سے فٹ ہو جائے گا جیسے کوئی فلم دیکھی ہو. اور فلمیں نہیں بھولا کرتی، وہ یاد رہتی ہیں بچوں کو، باتیں بھول جاتی ہیں. نصیحتیں وصیتیں جتنی مرضی کرتے رہیں لیکن فلم نہیں بھولتی، اس کی ساری کہانی یاد رہتی ہے. اسی لیے کہانیوں سے جڑے ہوئے جو محاورے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا دوسرا آپ کا فیوریٹ خوبصورت سیگمنٹ، آج کا سوال اور اس کا جواب. آج کا سوال ناظرین آپ سے چلو وہ بھی سائنسی یا جنرل نالج کا پوچھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی کھوپڑی میں جہاں دماغ فٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ کچھ ہڈیوں کا فریم ہے جس میں دماغ رکھا ہوا ہے. اس میں ہڈیاں کتنی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے. جن میں دماغ ہے، جی ناظرین، دماغ میں موجود ہڈیوں کی تعداد 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، بالکل بھی نہیں، 8 ہڈیاں ہیں انسانی دماغ کو اپنے فریم میں قابو کیے ہوئے، کنٹرول کیے ہوئے، سنبھالے ہوئے. جی ناظرین، امید ہے آج کا سوال اور جواب آپ نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا. تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے آج کا شعر. آج کا شعر خدمت میں پیش کرتا ہوں. بیٹھے تھے اپنی مستی میں اچانک تڑپ اٹھے. بیٹھے تھے اپنی مستی میں اچانک تڑپ اٹھے. یوں آ کر تیرے خیال نے اچھا نہیں کیا. یوں آ کر تیرے خیال نے اچھا نہیں کیا. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام کو خاتمہ کرنے کی اجازت دیں. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ.